بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا قاعدہ الایمان بعلم اللہ الشامل المحیط بكل شيء يعلم الغائب والشاہد والظاہر والمستتر۔ ہر شخص کا ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل اور شامل ہے، کائنات کے ایک ایک ذرے کا احاطہ کرنے والا ہے، وہ ظاہر اور باطن ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں، صرف وہی جانتا ہے، وہی جانتا ہے سمندروں اور خشکی میں کیا ہے، کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اس کے علم میں ہے، زمین کی اتھا گہرائیوں اور تاریکیوں میں کوئی دانہ بھی ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی تر اور خشک چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کیا ہے۔ دوسرا قاعدہ الایمان بأنه لا يحدث شيء في هذا الكون من خير او شر الا بارادته ومشیته۔ ایمان لانا کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، خواہ وہ نیکی ہے یا شر ہے، وہ اللہ کے ارادہ کونیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، اور دوسری جگہ فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید، اور تیسری جگہ فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تیسرا قاعدہ الایمان بأن ما قدر في هذا الكون لحکمة ومصلحة نعلمها وقد لا نعلمها۔ اس بات پر ایمان لانا کہ کائنات کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، مصلحت ہے، جس کو بسا اوقات ہم جانتے ہیں اور بسا اوقات نہیں جانتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا اندازہ لگائیں، ایسی چیز پیدا کریں جس میں کوئی حکمت نہ ہو۔ وہ پاک ذات ہے، وہ منزہ ہے ایسے عبث کاموں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز پیدا نہیں کر دی، اس لیے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ ہم نے آسمانوں اور زمینوں میں اور جو کچھ اس میں پیدا کیا ہے ایسے کھیلتے کھیلتے نہیں بنایا، اس کا کوئی مقصد ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے آپ کو ایسے ہی پیدا کر دیا؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ حق کے ساتھ پیدا کیا۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے اللہ تو نے کسی چیز کو باطل نہیں بنایا، سبحانک تو پاک ہے۔ ان آیات کی روشنی میں انسان کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز اس میں کوئی حکمت۔ آپ لوگ میں سے اگر کوئی دیہات میں رہنے والا ہے تو مثال سے سمجھ سکتا ہے، گھر کی صفائی کیا کرتے ہیں نا، اور گھر کی صفائی کرتے کرتے تنکے، اگر کوئی دیہاتی ہے تو لکڑی کے ٹکڑے سارے اکٹھے کر کے ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں نا۔ اگر بجلی نہ ہو، گیس نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، آخر انہی کو اکٹھا کر کے آگ لگا کے کھانا پکانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں تھا، اس لیے تو اس کو اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی باطل پیدا نہیں کی۔ چوتھا قاعدہ الایمان بأن اللہ سبحانہ لا يقدر شرا محضا لیس فیہ خیر۔ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی خالص شر پیدا نہیں کی، ضرور اس میں بھی خیر رکھی ہے۔ ہر وہ چیز جس کا اللہ نے اندازہ لگایا ہے وہ اگر ظاہری طور پہ شر بھی نظر آتی ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خیر چھپائی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث کہتی ہے نا وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اللہ شر کی نسبت ہم تیری طرف نہیں کرتے۔ انسان کو بیماری لگتی ہے، خون جسم کے حصے کٹ جاتے ہیں،
بہت بری بات لگتی ہے انسان کو، لیکن اس بیماری کی وجہ سے انسان کو اس طرح گناہوں سے دھو دیا جاتا ہے کہ جب وہ پہلا قدم چارپائی کے نیچے رکھتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، اس کی عمر 50 سے 60 سال بھی ہو، وہ اس دن جیسا بن جاتا ہے جس دن وہ پیدا ہوا تھا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، محض شر اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کی، اس میں خیر رکھی ہے۔ تو کبھی بھی انسان کو اپنی زندگی کے معاملے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے میرے معاملے میں تو یہ مسئلہ برا ہی لگتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ پانچواں قاعدہ، الایمان بان اللہ سبحانہ وتعالی یفعل فی خلقہ وملکہ ما یشاء وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اس بات پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت میں، اپنی مخلوق میں جو چاہے اپنا فیصلہ نافذ کر سکتا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ساری دنیا کو اللہ پوچھیں گے لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کی اپنی بادشاہی، اس کی ملکیت ہے۔ چھٹا قاعدہ، الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه الشك بأن اللہ سبحانہ وتعالی هو الحکم العدل، پختہ یقین کر لینا جس میں کوئی شک نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ فیصلے کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ اور حدیث قدسی ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا فجعلته محرما، میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیے اپنے اوپر، اس لیے تم آپس میں ظلم نہ کرنا۔ ساتواں قاعدہ، الایمان بان اللہ سبحانہ رحیم بالمؤمنین بل هو ارحم بهم من امہاتهم وآبائهم، اس بات پر یقین کر لینا کہ اللہ بہت رحیم ہے جو مومنوں کے ساتھ رحم کرتا ہے۔ مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتنا رحم اور محبت کرتے ہیں، نہ دنیا میں کوئی ماں ایسی محبت کر سکتی ہے، نہ کسی کا باپ ایسی محبت کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غصے پہ غالب کر دیا ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے پھر وہ پریشان نہیں ہوتا کہ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا تو وہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی لائے گئے، ان میں سے عورتیں قیدی بھی تھیں اور ایک ماں کبھی دائیں جا رہی ہے کبھی بائیں جا رہی ہے۔ کیوں ایسا کر رہی ہے؟ اس کا بیٹا اس سے چھن گیا، پتہ نہیں چل رہا کہاں ہے، جنگ کے حالات ہیں۔ اچانک اذ وجدت صبیہ، اس کو اس کا بیٹا مل گیا، اس نے کس طرح اس کو اٹھایا، فالزقته ببطنها، فوراً سینے سے لگایا، فارضعته، دودھ پلانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور کہا ایک بات تو بتاؤ مجھے، اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، اس عورت کو اگر کہا جائے کہ آگ میں اپنے بچے کو پھینک دو تو پھینک دے گی؟ کہا اللہ کے رسول کس کرب کی کیفیت میں تھی کہ اس کا بچہ اسے ملا اور اب وہ خود ماں بچے کو پھینک دے آگ میں؟ فرمایا اللہ ارحم بعباده من هذه بولدها، ماں اتنا رحم اپنے بچے سے نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے مومن بندوں پر رحم کرنے والے۔ آٹھواں قاعدہ، الایمان ان کل ما سوى اللہ واسمائه وصفاته مخلوق، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے اللہ کی۔ اللہ خالق کل شیء، اور دوسری جگہ فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کا اندازہ لگایا۔ اور تیسری جگہ فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، تمہارے اعمال بھی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں ان یصنع کل صانع وصنعته، اللہ تعالیٰ نے یہ صناعت جو کی ہے انسان کو بھی بنایا اور اس کے اعمال کو بھی بنایا۔ نواں قاعدہ، الایمان بان الاقدار والایام دول وان دوام الحال من المحال وان
دوام الحال من المحال، اس بات پر ایمان لانا کہ دن اور اندازے یہ گھومتے رہتے ہیں، کبھی پوری زندگی میں ایک حالت نہیں رہتی انسان کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ مومن پر بھی کچھ باتیں، کچھ فیصلے اللہ کے نافذ ہو رہے ہوتے ہیں، اور کافروں پر بھی۔ نیک کو اللہ فاجر بنا رہے ہیں، اس کی بدنیتی کی وجہ سے، فاجر کی توبہ کی وجہ سے نیک بنا رہے ہیں، کبھی بھی ایک حالت نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اگر کوئی کسی مصیبت میں ہے تو اس کو سوچنا ہے کہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، اگر لوگ ایک دوسرے کو دفع نہ کرتے، ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کے لیے طاقت نہ استعمال کرتے، فساد ہوتا۔ اس میں بھی اللہ نے کوئی حکمت رکھی ہے۔ 10واں اور آخری قاعدہ، الایمان بان الصبر على اقدار اللہ مما امرنا اللہ به واوجبه علينا هو سر الہدایة والفلاح، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اندازہ لگایا ہے، جو تقدیر لکھی ہے، جس بات کا حکم دیا ہے، جو ہم پہ واجب کیا ہے، اس پہ صبر کرنا، یہی ہماری ہدایت اور فلاح اور کامیابی کا راز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واستعینوا بالصبر والصلاة ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، اور فرمایا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللہ يحب الصابرین۔ تو یہ تھے 10 قواعد۔ اگر کسی شخص کو ان 10 قواعد کی فہم حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ تعالیٰ کے اندازے کے متعلق اس کے دل میں اشکال پیدا نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ یقین سے نواز